پریس کلب کا، تمام میڈیا ہمارے جو بھائی اس وقت آئے ہیں، آپ کا انتظار کرنے کا بھی شکریہ. معظم بٹ بھائی کا جو ہمارے سینٹرل سیکرٹری جنرل ہیں ILF کے انصاف لائرز فورم کے. ایسا کوئی موقع نہیں رہا پچھلے 2 سالوں میں کہ انہوں نے عمران خان کی کال پہ لبیک نہ کہا ہو. اسی طرح میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ سعد اور خورشید صاحب، یہ اپنے علاقے کے ناظم بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ ہمیشہ زندگی رہی تو یہی ہمیں پائیں گے. آج آپ سب کو مدعو کرنے کا ایک ہی مقصد تھا. تمام عوام پاکستان سے ہم آپ کے تھرو اس وقت بات کر رہے ہیں. حلقہ تو میرا N30 ہے، پشاور 3 ہے، لیکن بات میں سارے پاکستان سے، تمام عالم اسلام سے اور تمام دنیا سے کروں گی. بات ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ کل پاکستان کے اصلی وزیر اعظم عمران خان نے جو 8 فروری جن کی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے، جو بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے 1.5 سال سے، اس نے آخری کال دی ہے. بٹ آخری کال کس چیز کی دی ہے؟ اس نے سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ پڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 3 دنوں سے؟ ویسے تو ہو رہا ہے پچھلے 5-6 مہینوں سے. آپ سب کو پتہ ہے کہ بنو میں کیا ہو رہا ہے کتنے مہینوں سے، باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے، میرے حلقے حسن خیل میں کیا ہو رہا ہے، لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے، بنو میں کیا ہو رہا ہے، ٹانک میں کیا ہو رہا ہے. اچھی طرح سب کو پتہ ہے. درجنوں کے حساب سے پولیس افسران کو، افواج پاکستان کو شہداء بنایا جا رہا ہے، اور سویلینز تو کسی کھاتے میں بیچارے نہیں آتے نا، وہ تو تنخواہ لیتے نہیں ہیں. ان کو تو اہل تشیع سے، خاص کر جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی بہن ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ یا محمد کے ساتھ یا علی بھی بولتے ہیں، بس یہ ان کا گناہ ہے. نعرہ حیدری کس سے برداشت نہیں ہوتا؟ میں تو اہل سنہ ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرے، اس پہ کوئی درود بھیجے، میرے لیے تو وہ بہت ہی قابل احترام ہے. 3 دن سے پڑا چنار میں جو قیامت ہے، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے. چوری شدہ الیکشن تھا، اور الیکشن کے یہ لوگ بیلٹس نہیں کھول رہے تھے. 4 بیلٹس کی ریکویسٹ تھی، 4 نہیں کھول رہے تھے. پرامن احتجاج کیا، 1.5 سال خط لکھے، بھیکیں مانگی، بات کسی نے نہیں سنی. جب پرامن احتجاج پہ آ گئے، ہم پہ لاٹھی چارج ہو گیا. جب دشمنان پاکستان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ختم کروانا ہے دھرنا، تو آپ کو یاد ہے کہ پشاور میں کون سا سانحہ ہوا تھا؟ شاید پاکستان اس دن ٹوٹ جاتا، شاید آسمان پھٹ جاتا، شاید زمین ٹوٹ جاتی. ہمارے بچے تب بھی ذبح کیے گئے تھے آرمی پبلک اسکول میں. پاکستان کی ہسٹری میں وہ کالا دن ہے. تب بھی یہی ہوا تھا، پرسوں پھر یہ ہوا ہے. کون ہے یہ پاکستان کا دشمن جو اربوں ڈالر کی باڑ لگی ہے، اور وہ پھر بھی آسمان سے بھی ٹپک پڑتا ہے، زمین سے بھی پودوں کی طرح اگ پڑتا ہے، اور ہمارے ہی پاکستانیوں کو مارتا ہے، اور میرے صوبے میں آ کے مارتا ہے، اور وہیں آ کے مارتا ہے جہاں سب سے زیادہ معدنیات اور قدرتی وسائل ہیں. اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اہل تشیع اور اہل سنت تو دنیا بھری ہوئی ہے ان سے. کرم کے لوگ ان کو کیوں نظر آتے ہیں؟ پڑا چنار کے کیوں نظر آتے ہیں؟ KP کے کیوں نظر آتے ہیں؟ بلوچستان کے کیوں نظر آتے ہیں؟ مستونگ میں 5 بچے اڑا دیے گئے، اسکول جا رہے تھے. آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی IG اسلام آباد سے، یا DPO اٹک سے، یا مریم نواز سے 17 ووٹ سے جیتنے والی CM، یا شہباز شریف سے جو 47 ووٹوں سے جیتا ہے PM بنا ہے، یا صرف زرداری سے آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ سنی؟ کسی نے پڑا چنار کے بارے، مستونگ کے بارے میں، یا کوئٹہ میں جو بام بلاسٹ ہوا 27 لوگ موقع پہ شہید ہو گئے، اور پتہ نہیں غیر متعدد لوگوں، مجھے تو اماؤنٹ بھی نہیں پتہ کتنے لوگ اس ہسپتالوں میں اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں. نہ تو ان کے لیے کنٹینرز نکلے، نہ سڑکوں پہ ان کے لیے پولیس نکلی، نہ کسی DPO نے اس کو تھریٹ دی دہشت گردوں کو. آپ لوگوں نے اگر سنی ہو تو پلیز مجھے انفارم کر دیں، میں نے تو نہیں سنی. بے گناہوں کا خون گرتا ہے سڑکوں پہ، مفت کا خون ہے نا، تنخواہ دار خون تو نہیں ہے نا. 2 شہید تھے، آپ نے شاید دیکھے ہوں، KP میں تھے، ہمارے ہی جوان تھے، ہمارے ہی بیٹے تھے. جب میڈم نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، اس کے لیے پرائیویٹ جہاز مل جاتے پاکستان کی حکومت کے. جب مریم نواز کی بہن کے سسر چور کو لانا ہوتا ہے، اسحاق ڈار کو پاکستان، اس کے لیے ایئر فورس کا جہاز جا سکتا ہے.
لیکن 2 شہداء کو یہ جانور پہ ٹرانسپورٹ کر کے لائے ہیں، ان کی ٹانگیں باندھ کے، جیسے وہ انسان تھے ہی نہیں۔ ایکسکیوز می۔ یہ اس وقت پاکستان کا حال ہے۔ لیکن ایک بات ہم سے بھی سب سن لیں، ہم تہہ دل سے بات کرتے ہیں، ہم کان سے کھول کے والا تھریٹ کسی کو نہیں دیتے، ہم دل سے بات کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے مجاہد ہیں، بغیر تنخواہ والے مجاہد ہیں، سر پہ کفن باندھا ہوا ہے 2.5 سال سے، ایک ایک چیز برداشت کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو ہاتھ نہیں اٹھایا، بدلہ نہیں لیا۔ 25 مئی 2022 کو ہم نے واپس ہاتھ نہیں اٹھایا، بدلہ نہیں لیا۔ 4 اکتوبر کو ہمارے بچوں کو برہنہ کر کے پنڈی پولیس نے ان کو مرچی والے پانی میں نہلایا۔ یہ کس قسم کے گندے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے کپڑے اتارتے ہیں؟ ابھی نندن کلبھشن کے ساتھ یہ نہیں کیا اور ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ ہم پھر بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارے قائد کی کال ہے، پاکستان کے سچے بیٹے کی کال ہے، ہم تو نکلیں گے۔ 12 گھنٹے لگتے ہیں، 24 گھنٹے لگتے ہیں، 72 گھنٹے لگتے ہیں، 100 گھنٹے لگتے ہیں، ہم انشاءاللہ ڈی چوک پہنچیں گے۔ انہوں نے سڑکیں کھودنی ہیں، انہوں نے ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کرنی ہے، کٹی پہاڑی پہ ہمارے لوگوں کو شہید کرنا ہے۔ اب بہت ہو گئی، اب ہماری بس ہو، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اب وطن نہیں، آپ بائیڈن کے غلام ہیں، آپ ابھی بھی باجوہ کے غلام ہیں، آپ باجوہ کے آرڈرز پہ چلتے ہیں۔ آپ کے ایک ایک ڈرامے کا ہمیں علم ہے، آپ کے ایک ایک جھوٹ کا ہمیں علم ہے، لیکن شکر ہے ہمارے دین نے، ہمارے رسول نے اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں آپ کی طرح گندی چیزیں نہیں سکھائیں۔ مثال آپ کو دیتی ہوں، جب اس ڈائن کی ٹیم نے عمران خان کے خلاف یوٹیرین وائٹ کا کیس کروایا تھا، ایک بے گناہ بچی کی زندگی برباد کرنے کا پلان بنایا، اسی وقت بقول علی بخاری، ہمارے ILF کے سینئر وکیل ہیں، اسلام آباد کے فارم 45 کے MNA بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہی شیطانوں نے یہ جو فلمیں بناتے ہیں لوگوں کی، خان صاحب کے پاس فائلیں بھیجی کہ یہ فائلیں دیکھ لیں سب، اس میں سب کے اوپر مادہ ہے، سب کی ماؤں بیٹیوں بہنوں پہ ہے۔ سوری، ایک سیکنڈ۔ خان صاحب نے اسی وقت فائلیں پھینک دیں، واپس کر دیں کہ مجھ میں اس کچرے میں فرق کیا رہ جائے گا، یہ بھی ماؤں بیٹے اور بہنوں کی عزت کو ہاتھ ڈالتے، میں بھی ڈالوں گا، بالکل بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ فائلوں کی کمی ہے، عزت کی کمی ضرور ہے، فائلوں کی کمی نہیں ہے، بٹ الحمدللہ خان نے اپنا رنگ، اپنی اصل، اپنی نسل دکھا دی۔ ابھی بھی کچرا بولتے رہتے ہیں سارا دن۔ جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینس منسٹر کہتا ہے اور پڑا چنار پہ سویا ہوا ہے، اس کی طاقت ہم نے دیکھ لی ایک ریحانہ ڈار تک محدود ہے۔ ریحانہ ڈار صاحبہ کے کپڑے پھاڑ دو، اس کا گھر توڑ دو، اس کے بیٹوں کو مارو، اس کی بہو کو مارو، یہ ان کی مردانگی کی لیول ہے۔ سو یہ یاد رکھا جائے، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہے قربانی دینے کو۔ اور میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام پاکستان کی پولیس، افواج، پیراملٹری فورسز، رینجرز، سب کو انویٹیشن دیتی ہوں کہ اگر یقین کرنا ہے، ایمان والوں کا نظارہ کرنا ہے، نکلو کل ہمارے ساتھ، دیکھو ہمیں۔ ایک بندوق نظر نہیں آئے گی، ایک ڈنڈا نظر نہیں آئے گا، ایک تلوار، ایک چھری نہیں نظر آئے گی، ایک شیل نظر نہیں آئے گا۔ نہتے نکلیں گے جان ہتھیلی پہ لے کے، واپس آتے نہیں آتے وہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صوبہ، ہم خیبر پختونخوا جو 77 سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں، آپ کے ڈنڈوں سے یا آپ کی چنگیوں سے یا آپ کے ٹیئر گیس سے ڈر جائیں گے، تو آپ بہت سادے لوگ ہیں۔ پتہ نہیں بائیڈن نے اور باجوہ نے آپ کو کیا کھلایا پلایا ہے کہ عقل سے بالکل فارغ ہیں آپ۔ اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں ہماری حراست میں دیں، ہم ان کو عزت سے لے کے جائیں گے، اپنے سر پہ بٹھائیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، آپ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے جائیں گے، عبادت کرتے ہوئے جائیں گے۔ آپ ہماری طرف سے کوئی غلط کام نہیں دیکھیں گے، جو غلط کرنا ہے وہ آپ کریں گے، جو بدتمیزی، جو بربادی، جو تباہی پھیریں گے وہ آپ پھیریں گے، ہم نہیں۔ آپ جہاں ہمارے قافلے روکیں گے، 1 شہر ہو یا 40 شہر ہو، ہم وہی پڑاؤ ڈالیں گے۔ آپ نے تو 6 موٹر وے بند کر دی ہیں، لیکن کیونکہ عقل کی ذرا کمی ہے، تعلیم کی اس سے بھی زیادہ کمی ہے، فقدان تو ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے 40 شہر بند کریں گے۔ 6 موٹر وے بند نہیں ہو رہے، کل آپ کا تربیلا بھی بند ہونے والا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے اتنی بربادی ہونے والی ہے اس فارم 47 کی حکومت سے۔ اکانومی آپ نے تباہ کر دی، ہیومن رائٹس آپ نے تباہ کر دی، امریکہ میں بدنامی آپ نے اپنی کروائی ہے۔ بڑے آئے امریکہ کے سگے کے جی وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے، یہ بلاول بھٹو زرداری اس کی بڑی بڑی باتیں، یہ خواجہ آصف، یہ
جاوید لطیف، یہ احسن اقبال، یہ مریم نواز ان پڑھ تو ہیں، فرسٹ کزن تو مطلب کسی کو پتہ نہیں. پاز سٹاپ. اچھا ہو گیا. اول پختو تلاڑ شم کا نا اردو کی کنٹینیو کم. ہاں جی دیکھیے، جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، ہم تھکنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ 25 کروڑ کی عوام ہے، دنیا میں سب سے بڑا دوسرا مسلمان ملک ہے. کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہم دعا عمران خان کے لیے مانگتے ہیں، عمران خان سے نہیں مانگتے. مانگتے اس رب العالمین سے. وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب المتقین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے جو یہاں تک لے کے آیا ہے، جتنی زندگی لکھی ہے وہاں تک پہنچا کے رہے گا. موت سے ڈراتے ہیں، مار پیٹ سے ڈراتے ہیں، ڈنڈوں سے ڈراتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، یہ جو ایکسپائر ٹیئر گیس شیل سے ڈراتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں سے یہ ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے. یہ ریورس سائیکالوجی ہے کہ جس چیز سے خود ڈرتے ہیں اسے ہمیں ڈراتے ہیں. ہمیں کس سے ڈر لگتا ہے کہ قبر میں ہوں گے اور رب کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا کہ عوام کو کیسے ہم نے بھوکا رنگا چھوڑ دیا. عمران خان ہمارا شیر دل واریر جیل میں بے گناہ بیٹھا ہے. اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا، اس کی بہنوں کے ساتھ کیا کیا. ان لوگوں نے تو کسی کی حیا نہیں چھوڑی ہے، کس بیبی عمار تک کو مار دیا. تو یہ بتا دوں کہ جو ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، پلیز ڈونٹ بادر. کوئی نہیں ڈرتا آپ سے. اب تو بڑا چنار کے سانحے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں شریڈز آف ڈیسنسی جو رہ گئی تھی، وہ آپ اتر گئی ہے، کیونکہ آپ انسانیت سے ہی اتر گئے ہیں. سیاست تو دور کی بات ہے. اور ایک لقب سیاستدانوں کے لیے سناتے ہیں کہ سیاستدان چور ہیں. سیاستدان چور نہیں ہے، سیاستدان دغا باز ہے. اپنے ہی لوگوں سے پیسے لے کے، اپنے ہی لوگوں سے ووٹ لے کے، اپنے ہی لوگوں سے ان کا اعتماد لے کے آپ لوگوں کو کرش کرتے ہو. کیا بلاول کو نہیں پتہ کہ جیلوں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مریم نواز کو نہیں پتہ کہ لوگوں کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ یا صرف اپنے ہی صوبے کے لوگ مسلمان ہیں، دوسرے کسی صوبے کے نہیں ہیں، یا پاکستانی ہیں مسلمان چھوڑو، کیا ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے؟ یہ یاد رکھیں. کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. اب آپ کی اجازت سے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک چھوٹا سا ساٹ. Good afternoon from Pakistan. This is MNA Shandana Gulzar Khan. I speak on behalf of all of Pakistan today. I have no authority to speak on behalf of Pakistan. What I do have is the moral strength, the moral courage, and the moral impetus and imperative to speak. We are a country under siege. Our Prime Minister is in jail. Our children are in jail. Our women workers are in jail. Our political workers are in jail. To the international community, I will not stop repeating this till all the women that are illegal incarcerated in different jails across Pakistan are released. To please one Maryam Nawaz, you have incarcerated Dr. Yasmin Rashid. To please one Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif, you've incarcerated Umar Chima. To please Zardari, you've incarcerated Prime Minister Imran Khan. To what end? There are a number of videos circulating on the internet directly insulting the person of President Trump. He was said to be Pakistan's Prime Minister's first cousin, which is genetically impossible, but nonetheless, given the level of education in Bilawal Zardari and Maryam Nawaz, I'm not surprised that their party would make such asinine statements. But what is more shocking, that the global community is silent. When Afghan young girls, young women, are prohibited from going to work or to school, the entire world machinery of NGOs wakes up and realizes that Afghan young girls and Afghan women are not getting their due rights. I agree. Education is the basic right of every human being. It says so in the Quran. When Mahsa Amini gets slaughtered in a jail cell in Iran, the entire world, including a member of the British royal family, wears a T-shirt supporting Mahsa Amini, as does the American government of President Biden. But when Pakistani women are abused, when they're picked up, when they're thrashed, not a single word comes out from the previous British administration or the previous Biden administration, the lame duck administration as we speak. I'm requesting you all to wake up. We're a nuclear nation. We're about to go on a peaceful march for our lives tomorrow, for our honor, for our country's survival.
We are sick of imposed wars. We are done, as Prime Minister Imran Khan said, being your hired gun. We're not interested in shouldering the blame and the burden of your wars and your bloodshed. We don't want anyone to die. But in particular, why should my voter, my taxpayer, my Pakistani die, whether he be a soldier, a police officer, or a civilian? All the embassies in Islamabad, you're aware what's going to happen starting tomorrow. Islamabad is getting shut down for days, weeks maybe. We are relentless. We intend to pursue our freedom, the same freedom that you made us agree to. You asked us to sign on to the UDHR. I asked us to sign on to the CEDAW. You asked us to sign on to different UN conventions. Why is it that they only apply to the poor people of Pakistan, not to the rich, not to the corrupt, not to the dynasties? Why do you, the G20, the G7, the Europeans, the Biden administration, why do you support the genocide in Palestine? Why do you support the bombing in Lebanon? Because I can assure you, if those of you sitting in Islamabad have any idea about Pakistan and the Pakistani people's fighting spirit, we will not back down, not for a second. So please, for those of you who still have some sanity left, think about it. Let peace prevail, let sanity prevail, and allow us to breathe as a free nation. Because if we are not given our due rights, we will fight. That is a given. اوس پښتنو ته یو لنډه غونډه خبره تاسو زیات لیکچر نه درکوم چې کوم ننګ باندې کوم پښتو باندې کوم غیرت باندې چې کوم په سخت ورځو موږ لوی شوي یو زه تاسو له لیکچر باندې تاسو نشم تکړه کولی خو زموږ په غیرت باندې به مخکې لاس په چا چولو موږ به جنګ کوو اوس خو زموږ په بچو لاس دی په زموږ زنانهو لاس دی زموږ په وینې زموږ په معدنیاتو یو پوخ هغې رضوی چې دا معدنیات او دا قدرتي وسایل پښتنو په مور جهیز کې نه دي راغلي نو دا هم درته ووایم وروره ته همیشه هغه خبره کوې چې څوک انپړه درله لیکي رور مې پاکستانی که نه نو رور مې خو لږ سوچ پې کوه چې خبره کوې آئین وګوره قانون وګوره زمونږ ځمکه زمونږ د مونږ فلسطین نه یو چې اسرائیل به پاسه نه په مونږ راشي مونږ نه بار څه یوسي زه په خپله اهل سنه یم خو چې کوم پړه چینار کې اهل تشیع سره وشو یا به اوس اهل سنه نه بدل اغوستی شي به دا اور چا لګولی دی زموږ ښارونو کې اور څوک لګوي خدای نه وویریږئ لږ عقل استعمال کې عوام شریف دی عوام بزدله نه دی عوام کمزوری نه دی مونږ سره یو شئ مونږ سره وځئ دھرنے کې مونږ سره کښېني دا زه فوج ته هم وایم زه پولیس ته هم وایم خپلې زنانه مونږ سره کښېنوئ تاسو به کنزل وال ټکول بدعملي بدیاتي نه ګورئ زمونږ یو کس به لاس اوچتوي ها که چا لاس اوچت کو بس تاسو کسي د پی ټي آی جنډه به یې نیولي د پی ټي آی ماسک به یې اچولی پی ټي آی ټوپۍ به اچولی مفلر مونږ به نه یو دوه ستاسو فوجیان هغې ورځ خر باندې تاسو بوتلل شهیدانو هغې چا تپوس ونه کړو مریم نواز له خو هم جازونه ورکړل چې ګرځه پکې اسحاق ډار له هم ورکړل جازونه چې ګرځه پکې او زمونږ فوجیانو له هلیکاپټر نه و چې اوچتې کړي د کپتان کرنل شیر مجسمه تاسو وایي چې سیویلینز ماته کړه هم ستاسو کسانو ماته کړې د ما سره ثبوت دی مجسمې باندې اسلام کې مجسمې اجازت شته مجسمې جوړولی شو ای مجسمې باندې تاسو ځان مړ کړو هلکان هم 25 مړ کړل او دوه شهیدان په سترګو درته ښکاري او نه یې ګورې نو خانې سترګې خو زه نشم درکولی عقل خو زه نشم درکولی خدای پوره پیدا کړی یې خواست درته کوو جنګ در سره نه غواړو جنګ ته مه جوړوئ پرېږدئ پر امن راځو اسلام آباد کې کینو دا اسلام آباد د هېچا د پلار نه دا زموږ ټولو د پلار دی شکر دی زما وروڼه ټول پوره شو ګنتي مې پرون کوله شهریار خان هم رالو شیر افضل خان هم راووتو علي محمد خان هم عاطف خان شیر علي یار یو 300 نومونه درته چې به والم ټول زموږ خویندې هم راووتې ټول راووتل انیکا مهدي د پنجاب عایشه رضا عایشه نظیر جټ داسې زنانه دي چې سړي شرموي نو خدای قرآن ته وګورئ وخت شته خپل ملک په خپل لاس هم بربادوئ بل پاکستان کې بنګلادیش سانحه مه کوئ طاقت ستاسو لاس کې دی فوج تاسو سره دی پولیس تاسو سره دی پی ډي ایم سر نه لاس اوچت کوي مونږ ورته پرېږدئ مونږ پوه شو دوی پوه شه صوبه کې دهشتګردي که ختموي مونږ ته پرېږدئ دا دهشتګردي بیا تاسو ګورئ که نه وطن جوړ وساتئ وطن مه ماتوئ زموږ د یو پاکستان دی
زمون فورن پاسپورټس نشته چېرته به ځو به خواست درته کوم چې سبا نه پس به خواست نی سبا نه پس به عملي کښېنئ موږ سره موږ خو دښمن سره جرګه کو تاسو خو زموږ دښمنان نه یې خو پښتو کې وایي چې خدایه بیوقوف ملګري نه هوښیار دښمن ښه دی تاسو زموږ بیوقوف ملګري یې عقل ځان کې راولئ صبر ځان کې راولئ خدای دله ډېرې لویې ورځې درکړي دي هغې ورځې عزت وکړئ خپل عزت وکړئ کښېنئ خبرې کوو هر څه به ټیک شي انشاءالله خو چې کوم شی تاسو غواړئ غلامي وکړئ سجده وکړئ سر ټیټ کړئ هغه یو الله ته کېږي نور هېڅ چاته نه کېږي ډېره مهرباني میڈم یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا ہے ایک تو مذاکرات کا جو دروازہ تھا وہ کل بند ہو چکا ہے اس کے بعد پوری مذاکرات ہوں گی لیکن دوسرا آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا آپ نے سب کے نام لیے ہماری پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر ان کو ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں تو وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دیں گے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں شکریہ جی دیکھیں دو ڈفرینٹ سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات پی ٹی آئی نے نہیں اسٹارٹ کیے 8 ستمبر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں سنجانی کا جلسہ تھا ستمبر تھا نا خان صاحب کے لیے 6 کو 7 کو لوگ پیر پکڑنے گئے جیل میں کہ سنجانی کا جلسہ مت کریں پنجاب میں پہلا جلسہ تھا ابھی لاہور کا نہیں ہوا تھا ہاتھ پکڑے ہاتھ جوڑے اور پیر پکڑے کہ پلیز آپ مت آئیں بات کریں ہم سے خان نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہیے وہ جو مانگ رہے ہیں وہ خان دے گا نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو مانگ رہے ہیں چلے گئے اب دوبارہ جو مذاکرات ہونے کچھ دنوں سے مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں مذاکرات اس پہ ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے اب یہ سناتی خبریں ٹھیک ہے میں جو میڈیا میں دیکھ رہی ہوں خود میں جیل نہیں گئی خان صاحب سے ملنے تقریباً 4 مہینے ہو گئے نہ مجھے سینئرز نے ایسی کوئی بات بتائی ہے میری اپنی رائے ہے جو میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے جو میں نے میڈیا میں دیکھی ہے فیس بک پہ ہے سوشل میڈیا ہر چیز پہ ہے کہ وعدے کیے گئے ہیں زرداری سے کہ 1 سال بلاول پی ایم بنے گا اور نواز شریف سے کہ 1 سال مریم بنے گی کیونکہ اپیرنٹلی لوگوں کے پاس بلیک میل کرنے والے فائلیں اور ویڈیو ہیں یہ ملک کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ جس کو بانٹنا ہے بانٹ دو یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے آج بھی آئیں خان کی کلیئر شرطیں ہیں میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں میں جس دن خان صاحب کو پہلی دفعہ ملی تھی جیل میں 24 فروری 2024 کو وہی 3 شرطیں ہیں خان صاحب کی اور عوض میں بھی کچھ دینے کو تیار ہے شرط کیا ہے ہمارے بچوں کو چھوڑے جو بے گناہ جیلوں میں ہیں جو ہمارے ملٹری ٹرائلز ہیں ان کو سویلین ٹرائلز میں کنورٹ کریں اور تیسرا جو فارم 45 کی حکومت ہے اس کو چلتا کریں اور جو 8 فروری کا رزلٹ تھا اس کے مطابق فارم 47 کی حکومت کو چلتا کریں فارم 45 کی حکومت کو براجمان کریں یا فریش الیکشن کریں وہ تینوں نہیں مانتے اور خان صاحب نے کہا کہ میری آفر ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والا فتح مکہ والا ماڈل اڈاپٹ کریں گے ہم ساؤتھ افریقہ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے بات کر کے جرگہ کریں گے معافی تلافی کریں گے کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے کوئی ادارہ یا کوئی انڈیویجول کوئی شخص امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے وطن امپورٹنٹ ہے تو جب وہ نہیں مانتے اب اس کا کیا علاج کریں پہلا آپ کا کیا سوال تھا اچھا مذاکرات دونوں ہو گئے سوال آپ کے نا نہیں وہ بات تو خود ہی کتنی دفعہ جیل آ کے پوچھ چکے ہیں کہ بدلہ ہم سے لیں گے آرٹیکل 6 لگے گی کیا نام ہے اس بندے کا باجوہ کو سزا دیں گے نہیں دیں گے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں دیکھیں جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے باجوہ اس کا جواب کیوں نہ دے باجوہ کس کھاتے میں ایک عام سویلین سے بڑا ہے وہ بھی سویلین کے ٹی سی پینشن لے رہا ہے وہ تو ملٹری کے ٹی سی پینشن نہیں لے رہا وہ میری طرح ایک ریٹائرڈ آدمی ہے جواب دے تو وہ ہے جب تک وہ پاکستان کی تنخواہ لے رہا تھا اور پاکستان کی پینشن لے گا جواب دے تو وہ ہوگا پوچھا تو جائے گا جی میڈم یہ بتائیں کہ کل بشریٰ بیوی کیا احتجاج میں شریک ہوگی اور اگر ہوگی تو آپ لوگوں کا وہ بیان ہے کہ وہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہوگی جب وہ پریکٹیکلی احتجاج میں شریک ہوگی تو کیا ان کی حیثیت برقرار رہے گی بطور غیر سیاسی شخصیت بہت شکریہ جی میں تو زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی خان صاحب کی مسز سے وہ بھی جیل میں ہوئی تھی اس دن سی ایم ہاؤس میں ان کی باتیں سنیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں غیر سیاسی ہوں اور میں صرف اپنے خاوند کے لیے بات کریں یہی کام خان صاحب کی بہنیں 1.5 سال سے سر انجام دے رہی کیونکہ ایسے اوقات ہوتے تھے کہ پارٹی کا کوئی بندہ خان سے نہیں مل پاتا تھا
تو ان کی بہنیں پھر ہمیں میسج پہنچاتی تھیں اور ہمارے لیے بہت سکون ہوتا تھا, بہت اسٹرینتھ ہمیں ملتی تھی, طاقت ملتی تھی. اگر کرو جلسے میں آئے, شی از موسٹ ویلکم. دیکھیں پارٹی کے ہم ممبر ہیں, عہدیدار عمر ایوب بھائی ہیں, زرتاج ہیں, یہ باقی ہیں. وہ خان صاحب کی بیوی کی حیثیت سے اگر آتی ہیں, شی از ویری ویلکم. ہم کبھی بھی کسی کو نہیں روکیں گے. ہاں اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم پیپلز پارٹی بن جائیں گے یا ہم نون بن جائیں گے اور ہم لوگوں کے بٹوے اٹھائیں گے اور ہم بوٹ پالش کریں گے, وہ کبھی نہیں ہوگا. لیڈر ایک ہے, وہ عمران خان, بس سمپل ایز دیٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پولیس اور فوج کی بیوی بھی آ جائیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. احتجاج کے حوالے سے بتائیں کہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے لیے کیا پلان ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو ہیوی مشینری ہے وہ تو چیف سیکرٹری نے قبضے کا ہے, وہ نہیں ہوگی, اگر کوئی بندوبست کریں کیا کر رہے ہیں آپ کا بھی سوال جی لے لیتے ہیں. اچھا میں نے کہ کچھ ابھی کے جو ہے ایک بیان ہے سعودی عرب کے حوالے سے, دوسرا حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے کے بہت سارے لوگ ہیں یا اندر وہ نہیں چاہتے ہیں. اچھا وہ آئندہ کے لیے بیانات سے سیڈ لائن کیا جائے گا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے مشینری کا جواب دے دی, پھر میں آپ کو جواب دیتی ہوں. چیف سیکرٹری صاحب کی نسبت سے تو آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ ایسا کچھ ارینج نہیں ہو رہا. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو وسائل ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سو ان کی اسٹیٹمنٹ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اگر پرامن احتجاج ہو رہا ہے اور وہ اگر بڑھ رہا ہے اور اس کی راہ میں یعنی اس فنڈامنٹل رائٹ کو کل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں, تو پھر فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے جو نیڈفل ہے وہ کیا جائے گا ان سرکمسٹانسز میں. پالیسی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ گورنمنٹ مشینری استعمال نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنے کے لیے انہیں استعمال کرنا ضروری ہوا, تو پھر وہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہوگی جس کی گنجائش باقی رہے گی. کل تو ہائی کورٹ میں کیس میں ہوا تھا, جسٹس علی نے ریمارک دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جاتی ہے ایمبولینس لے کے, لیکن ہیوی مشینری کو ساتھ نہ لے جائیں. اس طرح فنڈامنٹل رائٹس وہ عدالت عالیہ کے سامنے یہ نقطہ زیر تجویز نہیں تھا کہ کیا فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے مشین کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس حوالے سے ہائی کورٹ کا کوئی حکم نہیں آیا. لیکن میں نے آپ کو شروع میں ہی حوالہ دے دیا کہ 2012 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ, اس میں خود عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فراہم کرنا, سہولتیں فراہم کرنا, پیسفل ڈیمانسٹریشنز کے لیے ہر اقدام کرنا جو ہے یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ وہ مہیا کرے گا. سو یہاں پہ تو ہماری طرف سے پیسفل انتظام کیا گیا ہے اپنی مارچ کا. اگر آپ پیسفل ایکسرسائز آف مارچ کو روکنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ پھر فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. یہ نقطہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے زیر تجویز نہیں تھا, اور نہ ہی اس نسبت سے عدالت عالیہ نے کوئی فیصلہ دیا ہے. ہاں پالیسی, جہاں تک پالیسی کی بات ہے نا, وہ یہ کہ پولیٹیکل پرپزز کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے اپنی منشا کے لیے وسائل کو, وہ تو ایک اصول ہے. لیکن جہاں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وسائل کو اس لیے استعمال کرنا آئینی اور قانونی ٹھہرے گا کہ وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا معاملہ ہے. سو دیٹ از آور رسپانس. تھینک یو. پښتو جواب غواړي اردو؟ ښه جي. دویم سوالو کنه دواړه به یو ځای جواب ورکړم. قبوله ده؟ ښه جي. ماله چې اردو سماړو راځي نه نو سړی لږ شرمېږي چې ګډه وډه وایي. ګوره پلان بي هم شته, پلان سي هم شته, پلان ډي هم شته, هر څه شته. خو د وخه مخه خو به چاته نه وایو که نه. دا خو هغه خلکو سره زمونږ جرګه وایه جنګ به نه وایم چې زمونږ په ښځو هم لاس اچوي, په زنانه هم اچوي, نو دی نه تاسو هر څه ایکسپیکټ کولی شئ. نو اله مونږ د خپل زنانو بچو بې ګناو دپاره تاسو کتل د حاجي امتیاز د منډي بهاودین منې چې دی چې هغې نوکران سره څه کړي دي چې استریانې ګرمې استریانې سره په بدن باندې ایښي دي. نو الله سزا درکړه. داسې څوک کوي پاکستانیانو سره؟ زما د حلقې دی جی او ناظم صاحب اسماعیل خان,
هغه مونږ ته چې ولنیش په چې گرفتاری کوندا کرش نه کانو والا هغه باندې یخ کې سملولو ټول شپه سملولو باتروم خو سوچ تاسو مکوي سوري کله خبرې کوم خدا ته تم چې هغه کافرانو کار مونږ سره کوي چې مونږ سوچ هم نشو کوله تاسو به چیرې نه ګورئ چې مونږ لاس واپس اوچت کړي هیڅ چرېم نه دی کړی کولې شو نه کو خان مونږ ته ویل چې نه وطن به نه ماته دی هر ششته مونږ سره دوی سوالو د خان صاحب کور والا ګوره نه د خان صاحب کور والا زموږ پارټۍ کې څه پوزیشن لري او نه د خان صاحب خويندې عزت ټولو ډېر کو خان صاحب خويندې سره زموږ تعلق جوړ شو چې یو کال موږ سره ډېرې منډې والے عدالتونو کې ګایډنس راکول پویګو مونږ هم داسې زړه ساته سیاستدانان یو تعلیم یافته خلک په نوکرو ودل ترالو سیاست کې گیر شو هغه اردو کې سوي رضیا غونډو میں پھنس گئی نو اوس مونږ چې ده کنه ارچانه چلیز د کو چې تم راته خو ته مو دا بس کوخه پر شرافت هم نشو پرې خو ده کنزل مونږ شو کوله وال مونږ نشو کوله ټوپکې ټولو سشته خو دځي خو مونږ نه کو زه خو خلکو ته چې ټوپکې پرې ده نو زه به داس کوم ما باندې باندې وی چې کم درې وارنټ شو شوی دي کنه ای کې دا غلي کلی چې دندناته وی آ رہی تھی ایک ہاتھ میں بندوق دوسرے میں ڈنڈا نمال تاسو دومره دا فلمونه ګوره کنه چې مزغو کې بس فلم 24 غنټه چلیږي هر کس چې خان سره مخلص زغی عزت کوم کاغه جماعت اسلامی ده یا چې پاکستان سره مخلص غي باندې خو سر ورکو خو چې تاسو وطن خرابوي او بهانه شي دا بوش حبيبي ولا خبره دی دومره چتې لګیا دي چې کتا ست یاد شي پړه چینار د خبره درې ځمخ کې 60 شو د 100 میاشتو نه سٹارټ تا شل ظلم ورته چې راشه جرګه وکي دی جرګې له څوک لیږي ACDC بای تاسو چې صاحبان ناسه چې اسلام آباد کې لیکچر یې مونږ را کوي اسمبلی کې دا غاړې هلته تاسو ستړي کې په چغو باندې نو لږ دلته هم راشي ویریږي دفاع منسټري ته تاسو سره انټیریر منسټري چې راځي نو بوزدل بچو مخکې 15 ګاډي وروسته 15 ګاډي نو تاسو د پړه چینار یو یتیم ماشوم نه پس خې یو وینم د یو پاکستانیان یو خدا ذات پات دینه ال نوځي چې د یغه بل بارډر سره ډیر جوختی کنه دې مسو کې اوسم شتا کمین زخیم زبادیم پروایونه کې چې بوش حبیبي سوال دغه ذاتی رائے ده او زدا درته وایم چې کم سیس کې زه انوالو وم چې کم امبسی ته زته لیوم چې چا زرا غوښتم او په وینا راته ول په قسم راته ول چې جنرال باجوا یو بر جلنر خان نه خپدي او ته خپل سیاسي کریئر جوړ کا او ته خان پرېدا هغه جواب بسو کړ کې اخو سعودي امبسی نه واخو د انګريزانو چې کوم انګريزانو وسو کې دې شي دا سټوري د خان خزي سر شوی وی هغه ته خان ویلی زنه خبر خو جنرال باجوا خدای د معافی را کی قرآن کا قسم خره خو چې کو کابینه زوړندم شي زه خبره نه منم تا پاکستان سره سوکړ طالبان دی واپس سواد کې راوستل انسرجنس دی بیا وکړه تش پی ټی آی ختمولو د پاره کو زما یقینم ني ډاکټر امجد د سواد مې نه ده اغه نه تاسو کې هغه ټایم پیپل پارټي کې چې هغه راغوست شوی سو کټ هاوس ته ته وینا شوی ک پی ټی آی ختمول دي نو د شتګرد کې پی ته واپس راولو نو تاسو ماته وایي چې په دې حالات کې د باجوا قرآن خبره مونږ منو بس سوال نه پیدا کی میډم تاسو خپل ذکر شروعات هم د فورمې نو تاسو همیشه د پاره چې کوم حکومت نه د مشوار کړی دی نو چې د وفاقي حکومت کار صوبایي حکومت د کې دی اجین د پوره حکومت ته تر اوسه پورې سروې شونه بلکې هغه نه مخکې 50 کسان کړیو چې موږ سروې ته مخکې اوس هم تاسو وایي چې وفاقي حکومت څو پرادي د قرب د حالات د قبایلی زیرو کې څومره حالات روان دا به څوک ټیک کوي حکومت هم شته عجیب شته اوسه پورې څوک نه دی او د چا په دی باندې لګي اثر هم د دې سره میډم ریلیټډ سوال دی یو د سم کال د پاکستان د انصاف روان نه وای تاسو ته کې تر دې چې موږ له کوم دي صوبې حکومت ته زمونږ هم څه ذمہ داري دي چې کار وکړي د تاسو د اختیارات د شوبوز لري د دغه حکومت یا وزیر الله څخه په کله چې وخت ته شي دي چې په فورمه ته ونیسي دا نه لپاره چې लेकिन इसके साथ ही रिलेटेड है इसलिए वाजे कर चुका है कि इकदाम की जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की है अच्छा हुकूमत की पर अपोजिशन एमपीए ने ये सवाल वापस उठाया सूबाई असेंबली में कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करे वरना बड़ा सानिया हो सकता है और सानिया हो गया और अभी भी मजीद जड़ जारी है तो क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है ये भी वफाक की जिम्मेदारी है I will also respond. You respond first, I'll respond second. ये तफसीली जवाब देंगी पहले मैं आपको अव्वल खबर दादा چې دا اپیکس کمیټي جوړه ده کنه اپیکس کمیټي جوړه ده د دې وجود یا د دې شناخت چې د زمونږ په آئین کې نه ده او د اپیکس کې د عسکري سربراہ او زمونږ وزیر اعلیٰ صاحب او دیگر چې کم مشران دي آغا دے کې د دې ممبران دي
نو دا یو کلیکټیو ارینجمنٹ دی او دا ارینجمنٹ چې دی هغه فورسز لاندې کار کوي. نو موږ چې دا وایو چې بھئی دا د فیډرل گورنمنٹ مسله ده، د هغې وجه دا ده چې زموږ آرم فورسز وي که سیکیورټي ایجنسیز وي، کانسټیټیوشن په مطابقت سره زموږ وزارت دفاع چې دی هغه د هغې مشري کوي. نو ټول د هغوی په ډومین کې راځي. اوس سپه سالار یو فیصله وکړي نو ستاسو وزیر اعلیٰ چې دی یا زموږ وزیر اعلیٰ څه کولی شي، ځکه چې دا انتظامی معاملات چې ټیرریزم سره چې د هغې تعلق وي نو د هغې اختیار چې دی هغوی سره دی، دا ډایرکټ سبجیکټ چې دی هغه فورسز سره دی که نه. نو تاسو ته دا کنفیوژن ځکه دی چې تاسو آئین په رڼا کې ګورئ چې یو طرف ته فیډرل گورنمنٹ دی او بل طرف ته پروونشل گورنمنٹ دی، خو نه ریالټي کې اپیکس کمیټي هم شته، آغا دا ټول چیزوں سے دی ڈیل کی لگیا دی. دہشتگردی نہیں ہے، وہ قبائلی مسئلہ ہے ضلع کوڑا میں جو میں مسئلے کی داتا دی ہو صوبائی ڈومین جسے رہتا ہے زخبر صوبائی حکومت اغازی کی کمی لگے پښتو کې کنه یار فیصلو کې پښتو اردو خوريګه اول به پښتو کې بیا به اردو کې کنه صبر دواړه کوم او خپلو کې خو جنگ مکوې کنه ظالمانو ټولو نه پی ټی آی جوړه ده. ریلیکس، اول پښتو بیا اردو، ریلیکس چل نروس پکار د زما خرابي نروس تاسو خپلو کې جنگ کوي تاسو کوئی خجی ګوره نه دا مسلکی مسله ده نه د شیعه سنی ده نه دا د ځمکې مسله ده. ښه دا درته وایم، ما ته وایي چې د پړچینار عوام ہوتا یا باجوړ عوام ہوتا یا زما صوبه زما علاقه حسن خیل ہوتا یا بورډ ته یا پستون ته یا میران شاه ته دا چې کومه تن یورینیم او نیفرایټ اوزي هغه چېرې خپل خلکو ته ملاو شوی دا ته مستفید شوي دي. تاسو چېرې میران شاه کې افغاني کې سکولونه یا هسپتالونه کتلی دي یا بی ایچ یو یا ډي ایچ کیو چې کوم کار کوي اکچولي زه چاڼو خبره نه کوم یا سیول سروس والو. بل ما ته دا وایه د تهلیت شي تش په پړه چینار کې نور پاکستان کې نشته، نور دنیا کې نشته. همدغه اهل تشیخ خو پوزه درله یخې ده چې اسرائیل ته یا ایران نیغ شو یا لبنان نیغ شو یا سیریا. زه اهل سنه یم نسل در نسل، خو ما له خو پوزه اهل تشیح والو یخې ده. بله خبره دا ماته چې د ځمکې ډسپیوټ تش په خیبر پښتونخوا کې دي او هغې له خلکو مرۍ کټ کېږي. پنجاب کې ځمکې نشته، سندھ کې نشته، ای جے کې بلوچستان کې ګوادر کې ځمکې شته. هلته هم داسې خلک حلالېږي هلته خو چاینیز هم حلال شي، بلوچستان کې خو خلک غیب شي. اوس راشئ زموږ صوبې حکومت ته، بالکل تاسو ټیک وویل 2 وزیر اعلیٰ تیر شو، دواړو پارټي پرېښوده. زه به هغوی څه ډیفینډ کړم یا د هغوی کارکردګي، خو خان صاحب له خدای ژوند ورکه چې هغه ارد کس ته خپل نظر سره ګوري چې ما په شانته نیک دی. هغوی خپل کارکردګي خوله. آی هاف ټو ګیو پرویز خټک کریډټ چې نور څه کړي نه کړي نو ښار ډېر ښایسته کو، ډېر تکړه یې نور چا له به څه نه کړي. خبره ته یم ډېره پلیز بچې سایلنس. درېیمه خبره، صوبایي حکومت له تاسو 18وي ترمیم کې لږ ټویک وکړئ. زه پخپله دا غواړم، زه ډېر د نر پلار لور یم، زه پخپله دومره نره نه یم، ټوپک وپک لا چل نه راځي، خو هغه به مې زده کړو که وخت رالو. زه چانم نه ویرېږم، قبر خو یو ورځ زما مقرر ده، څوک مله بدلولی شي. رښتیا ته تاسو کوم کس پیژنئ چې الله پاک ته اپلیکیشن ولیکلو هغه مرګ ورځ بدله شوه؟ نه بدلیږي. نو چې موږ ته پته ده چې مرګ حق دی نو بیا ویره د څه ده؟ سی ټي ډي 50 کسان زموږ شهیدان شوي دي د یو میاشت کې. چا تپوس یې وکړو؟ سی ټي ډي خو صوبایي حکومت نه دی. شهریار افریدي تللی دی، حمید حسین تللی دی، یوسف خان تللی دی، ډاکټر امجد تللی دی، زه تللی یم. بنو ته مونږ ټول ضلعو کې ګرځېدلي یو. علي امین تللی دی بنو ته، اوس پورې پړچینار ته دا خبره ټیک ده. خو ما ته دا ووایه چې بیا انټیریر منسټري او ډیفینس منسټري چې کوم لاندې ټول فوج دی هغه اسلام آباد کې ولې ناست دی؟ مونږ له راکې زه خو په خوشحاله یم، ستاسو ډېر ښه تجویز دی. مونږ له راکې دغه خبره منظور پشتیر هم کړې وه، زما هغې سره سیاسي هېڅ ګټ جوړ نشته. خو چې کله د هلکانې ول شهیدان کړل دا څو ورځې مخکې او دا ول زخمیان شو نو مونږ لاړو ورسره کېناستو چې نوره مونږ نسل کشي نه منو، بالکل هم نه منو. پرېږدی مونږ خپل لښکر جوړو، قومي لښکر بیا تاسو وګورئ که نه چې یو دهشتګرد خو دلته د پاتې شي. اربونو روپۍ باډونه لګېدلي، دهشتګرد د اسمان هم راورېږي ځمکې نه هم راوځي. دې نه بېغمه شئ، مونږ خپل خلک نه وجنو. خو دا چې کوم دښمنان آرمي پبلک سکول سانحه کړې ده هماغې دښمنانو تاسو له هغه م وکړه. بنو کې هماغې دښمنانو درله
پڑا چنار کی محکمہ کئی بار مادہ اسمبلی کی اسپیچ کو سوئچ ٹو اردو ناؤ. میں نے یہی بات نیشنل اسمبلی میں کہی تھی کہ جو لوگ بائیڈن کے طاقت کے نشے میں چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید جنگوں میں جائے، آپ لوگ ایران سے لڑیں، آپ لوگ افغانستان سے لڑیں، آپ ان کو جنگی اڈے دیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران اور افغانستان صرف اور صرف کے پی اور بلوچستان میں بدلہ لے گا؟ وہ پنجاب اور سندھ میں دہشت گردی نہیں پھیلائے گا؟ وہ پاگل ہیں کہ آپ ان کے ملک میں امریکہ کے کہنے پہ جائیں گے؟ یہ تو میں نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ ان دنوں میں عمر ایوب صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے اور ہمیں آج تک اس کا ڈینائل نہیں ملا. انفارمیشن کیا ملی تھی کہ بلوچستان میں اور کے پی میں ایک جنگی اڈا بائیڈن کو دے دیا گیا ہے. اب شکر الحمدللہ یہ جو امریکہ میں الیکشن ہوا ہے، جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے یہ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں امریکہ کو مزید جنگوں میں نہیں کھینچنا چاہتا. اللہ کرے وہ سچ کہہ رہا ہو. پاکستان کو اور خون نہیں بہانا، نہ فوجیوں کا، نہ پولیس کا، نہ سویلینس کا. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہ فلسطین والا دوپٹہ سر پہ پہنتی ہوں، جب سینیٹر مشتاق کی بیوی نکلتی ہے فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کے سر سے فلسطین کا دوپٹہ چھینا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، سندھ حکومت میں، پنجاب حکومت میں، تو سمجھ جائیں کہ یہ کس کے پٹھو ہیں. یہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی پراکسیز ہیں، یہ مودی کی پراکسیز ہیں، یہ بائیڈن کی پراکسیز ہیں. ہمارا آئین اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا. اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے یا پاکستان فلسطین بن جائے، انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے. اس کی آپ فکر نہ کریں. ہماری عوام آپ کی ہڈیاں توڑ دے گی لیکن یہ ملک نہیں بکے گا. میڈم، یہ کل جو پروگرام ہے راستے بند ہے، تو پلان کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ کے جو لوگ پشاور سے کس طریقے سے جائیں گے یا دیگر جو کے اضلاع ہے، پلان کیا ہے کل نکلنے کے لیے؟ کیا کریں؟ جی، جہاں تک ہمیں انسٹرکشنز ہیں، ہمارے جو ساؤتھ کے پی کے بھائی ہیں وہ لوگ سی پیک روٹ سے آئیں گے، لکی علاقوں سے آئیں گے. ہمارا جو علاقہ ہے پشاور ہو گیا، ڈسٹرکٹ پشاور ریجن، ہم اب ان لوگوں نے تو وہ بند کر دیا موٹر وے، لیکن موٹر وے اس طرف سے ہی بند کر سکتے ہیں. یہاں سے بند کریں گے تو کھولنا تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جی ٹی روڈ بند نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں کہاں کہاں سڑکیں یہ بند کریں گے. میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ آپ جب ایک سڑک بند کرتے ہیں اسے 40 مزید سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، ٹریفک کی کنجیشن ہو جاتی ہے. اب تربیلا تک سڑکیں بند ہوں گی، پانی بند ہوگا، بجلی بند ہوگی سارے پنجاب کی، سارے پاکستان کی. آپ کو پتہ ہے نا کہ کے پی کے پاکستان کی 80% یہ بناتا ہے ہائیڈل انرجی. تو یہ اپنے لیے اگر یہ لوگ کھودنا چاہ رہے ہیں کوئی گڑھا تو ٹھیک ہے، ہم تو منع نہیں کر سکتے ان کو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے آ رہے ہیں. ہم فوک لفٹ اپنے آپ سے بنائیں، اپنے ہاتھوں سے زمینیں کھودیں. کھودنا تو انہوں نے تھا، ہم نے تو بھرنا ہے ان کو. کنٹینرز لگائے انہوں نے، ہٹانے ہم نے. دیکھیے شیطانی ہم نہیں کر رہے، شیطانی یہ کر رہے ہیں. ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے. ہم نے ہتھے نکل رہے ہیں، ہم نہیں ڈرتے. ان کے پاس بندوقیں ہی ہیں، ڈر رہے ہیں. یاد رکھے، ڈرتا وہی ہے جو ایمان سے فارغ ہو، جو اسلام سے فارغ ہو، جو پاکستان کی وفا سے فارغ ہو.